مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام ابوال ایمان حضرت ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہ نور داماد بھائی اور جانشین تھے۔ حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت امام حسن اور حسین زینب اور کلثوم کے والد تھے۔ آپ جس طرح سرور کائنات کے نور میں شریک تھے، اسی طرح کار رسالت میں بھی شریک تھے۔ یوم ولادت سے لے کر تابعات پیغمبر اسلام کے مدار المہام کی حیثیت سے کار پرواز ہیں۔ امور مملکت ہو یا میدان جنگ، آپ ہر موقع پر تاجدار دو عالم کے پیش رہے۔ عہد رسالت کے صحیح فتوحات کا صحرا آپ ہی کے سر رہا ہے۔ اسلام کی پہلی منزل سے لے کر تابع اتحاد رسول آپ نے وہ کارہائے نمایاں کیے جو کسی صورت بھلائے نہیں جا سکتے۔ آپ 13 رجب 30 عام الفیل یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ ہوا۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور باپ ابو طالب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا، بلکہ اتفاق کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی نہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور نہ ہوگا۔ اس کے بارے میں علماء نے تواتر کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں واقعہ ولادت یوں بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو جب درد زدہ کی تکلیف محسوس ہوئی تو آپ مشورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور اس کا طواف کرنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں اور بارگاہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگی، خدایا میں مومنہ ہوں، تجھے ابراہیم بانی خانہ کعبہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے، میری مشکل دور کر دے۔ حضرت علی کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ماں سمجھی کہ شاید بچہ بے نور ہے، مگر جب تیسرے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارک میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی اور جمال رسالت پر پہلی نظر ڈالی۔ یعنی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت علی شیر خدا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنیا میں پہنچ کر پہلا چہرہ رسول اللہ کا ہی دیکھیں گے۔ آپ نے سلام کر کے تلاوت صف آسمانی شروع کر دی، پھر بھائی نے گلے لگایا اور یہ کہہ کر، اے علی، جب تم ہمارے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں۔ حضرت علی خانہ کعبہ سے چوتھے روز باہر لائے گئے اور اس کے در پر علی کے نام کا بورڈ نصب کر دیا گیا جو ہشام ابن عبد الملک کے زمانے تک لگا رہا۔ آپ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور مختون پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور آپ کی پیشانی کبھی بت کے سامنے نہیں جھکی، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔